أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے. سورہ مبارک ابراہیم قرآن مجید کا 14واں سورہ ہے. اس کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی اللہ ہر اس چیز کا مالک ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے ان کے لیے جو اس ٹھوس حقیقت کا انکار کرتے ہیں. خدا کا فرمان کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں. ان الفاظ سے محققین نے نتیجہ نکالا کہ دنیا کی محبت سرے سے ممنوع نہیں ہے، کیونکہ دنیا مال کی حیثیت رکھتی ہے، جس کی دنیا ماں کی حیثیت رکھتی ہے جس کی گود میں ہم پلتے ہیں، اس لیے اس کی محبت فطری ہے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو اس کی ماں سے محبت کرنے پر برا بھلا نہیں کہا جا سکتا ہے، اس لیے دنیا سے محبت کرنا عیب نہیں ہو سکتا. جناب امیر المومنین علیہ السلام نے دنیا کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا بلا شبہ دنیا اس شخص کے لیے ہے جو باور کرے سچائی کا گھر ہے، اور جو اس کی ان باتوں کو سمجھے اس کے لیے امن و عافیت کی منزل ہے، اور جو اس سے ذات راہ حاصل کرے اس کے لیے دولت مندی کی منزل ہے. جو اسے نصیحت حاصل کرے اس کے لیے واعظ و نصیحت کا محل ہے. وہ دوستان خدا کے لیے عبادت کی جگہ ہے، اللہ کے فرشتوں کے لیے نماز پڑھنے کا مقام ہے. وہی الہی کی منزل اور اولیاء خدا کی تجارت کی جگہ تجارتی منڈی ہے. انہوں نے اس میں اللہ کے فضل و رحمت کا سودا کیا اور اس میں رہتے ہوئے جنت کو فائدے میں حاصل کیا. تو اب کون ہے جو دنیا کی برائی کرے، جبکہ اس نے اپنے جدا ہونے کی خبر دے دی ہے اور اپنے بسنے والوں کی موت کا اعلان کر دیا ہے، اور مسرتوں سے آخرت کی مسرتوں کا شوق دلایا ہے. وہ رغبت دلانے، ڈرانے اور متنبہ کرنے کے لیے شام کو امن و عافیت کا اور صبح کو درد و اندوہ کا پیغام لے کر آتی ہے. تو جن لوگوں نے شرمسار ہو کر صبح کی وہ اس کی برائی کرنے لگے، اور دوسرے لوگ قیامت کے دن اس کی تعریف کریں گے کہ دنیا نے ان کو آخرت کی یاد دلائی تو انہوں نے یاد رکھا، اور اس نے انہیں خبر دی تو انہوں نے تصدیق کی، اور اس نے انہیں پند و نصیحت کی تو انہوں نے پند و نصیحت حاصل کی اور فائدہ حاصل کیا. یہ نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا سے سبق حاصل کریں اور اس دنیا میں اپنے لیے زاد و راہ تلاش کریں، اور جو کچھ اللہ نے احکامات دیے ہیں ان پہ عمل کریں. سورہ مبارکہ قلم کی آیات 35-36 میں ارشاد ہوا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین جیسا بنا دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ مختلف تاثیر گزار تعبیروں کے ذریعے اپنے بندوں کو قیامت اور آخرت کے حساب سے ڈراتا ہے، کیونکہ وہ اہم چیز جو انسانوں کو گناہوں سے دور رکھ سکتی ہے وہ موت کی یاد اور آخرت کا حساب ہے. یہ آیت بھی معاد کے لازمی ہونے پر ایک اور دلیل ہے، اور معاد اور اس کے ثواب و عقاب کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر پروردگار کے عدل کے سامنے سوال نشان لگ جاتا ہے، چونکہ اس صورت میں مومن اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا. اس مطلب کی وضاحت کیوں ہے کہ اگر معاد کا عقیدہ انسان کی زندگی سے خارج کر دیا جائے تو زمین پر ظالم و فساد پھیلانے والے زیادہ ہو جائیں گے، اور ظلم و ستم، قتل و غارت، خونریزی اور اس سے نوع انسانی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پیروی کرتے ہیں اور جو اطاعت سے دوری اختیار کرتے ہیں ان کے درمیان فرق ہونا چاہیے تاکہ سب لوگ ظلم کی طرف مائل نہ ہوں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ
بنی نوع انسان کی بقا و بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اس ذات پر اعتقاد رکھیں جو علیم اور دانائے مطلق ہے، اور کوئی بھی پوشیدہ چیز اس سے پناہ نہیں رہ سکتی، تاکہ وہ اس اعتقاد کی وجہ سے اپنے غلط کاموں سے بیزار ہو کر ہاتھ اٹھا لیں۔ دین پر اعتقاد گناہ سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔